never a dull moment in Pakistan's politics. اگر ایک طرف عمران خان ورسز مریم نواز ڈرامہ چل رہا ہے، دوسری طرف کشمیر کا الیکشن، کوئی کہتا ہے الیکشن ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے پہلے ہی چوری ہو چکا ہوا ہے۔ پبلک میں کیمپین، پبلک میں حرارت بڑھانا، پرائم منسٹر عمران خان کو ٹارگٹ کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا لیکن بغیر نام لیے ہوئے، یہ مریم کا کام ہے۔ تو مریم نے جو ہے کل بڑا سخت ڈیڈ لائن بھی دے دی اور ایک دھمکی بھی دے دی، انڈین فلموں کہتے ہیں چتونی دے دی۔ گلگت کے لوگ ہوں یا کشمیر کے لوگ ہوں نا، یہ کوئی باغی ٹائپ لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی ریوولٹ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان اور اس کے سپورٹ بیکرز ہیں، انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا، کشمیر کو صوبہ بنا رہے ہیں، then you are making a very very serious charge۔ شروع سے ایک اسٹریٹجی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی رہی ہے۔ مریم نواز انڈاؤٹیڈلی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی سب سے زیادہ پاپولر لیڈر بن چکی ہیں۔ مریم اور میاں صاحب کو تو کوئی ریلیف نہیں ملی۔ نون لیگ کو 2023 الیکشن میں کیا چیز چاہیے؟ اصل ریلیف جو ان کو چاہیے نا وہ 2023 کا اقتدار ہے، کہ جب تک وہ واپس پاور میں ان کی جماعت نہیں آتی یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ان پہ کیوں ٹرسٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ؟ یہ اگری ود یور اسیسمنٹ، یہ چیزیں میرا خیال سیل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی لائن جو ہے نا وہ ڈرا کرنی پڑتی ہے۔ جناب باجوہ کا بھی نام لیا، جناب فیض کا نام بھی لیا، دیگر چیزوں کو لیا۔ اب ڈی جی سی جنرل عرفان کا نام بھی لے سب کا نام لیا انہوں نے۔ اب وہی فوج جو ہے وہ اٹھا کے آپ کو کیسے واپس لے آئے گی اور آپ اس کو کیسے سوٹ کریں گے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں محمد مالک۔ ویلکم ٹو پارٹ 2۔ کل ابھی آپ نے تھوڑا سا پہلے ریکیپ دیکھا ہے کل والے پارٹ کا، اسی ڈسکشن کو ہم آگے رکھیں گے۔ اور 2022 پہ کل میں نے بات چھوڑی تھی، امپورٹنٹ کیوں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ سب کو ایک عید مبارک۔ آئی ہوپ کہ اچھی عید گزری ہو۔ بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی کہا 2022 میں جون سا ہے، میاں صاحب نے کہا میاں صاحب واپس آئیں گے، پھر ہم باتیں کر رہے تھے 2022 کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے فہد؟ مجھے تو ایک ہی ڈیٹ آتی ہے کہ اس میں شاید باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں، ان کا ٹرم ختم ہو رہا ہے، تو وہ جب بھی وہ ایک تاریخ آتی ہے تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اس 2019 بھی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے 2016 بھی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے 2013 بھی ایسے ہی تھا۔ تو 2022 کی جو بات کر رہے تھے شاید کہ الیکشن اگر 2022 میں الیکشن کروا دیں، آپ نے کہا 2022 میں الیکشن کروا دیں، اس الیکشن کا کوئی ان سے بھی تعلق کیوں کروائیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خود یہ فیصلہ کریں کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا، میں الیکشن کرا دوں، وہ کس بنیاد پہ کرائیں گے؟ یعنی ان کے پاس دو ایشوز ہیں، یا تو یہ ہے کہ جی وہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جیسے 2018 میں میرے پاس ایک گراؤنڈ سویل تھا سپورٹ کا ہر طرف سے، ہر کوارٹر سے، وہ میرے پاس موجود ہوگا تو میں فنش لائن کراس کر لوں گا آسانی سے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 2022 تک اتنا پاپولر ہو چکا ہوں گا، ایک بار پھر اکانومی جو ہے وہ 10% پر گرو کر رہی ہوگی اور تمام تر جو ان کے پروگرامز ہیں وہ ثمرات اس کے جو ہیں وہ سارے معاشرے میں جا رہے ہوں گے کہ ان کو ووٹ مل جائے گا۔ یہ ایک سال میں تو نہیں ہونے والا، اکانومی ایک سال میں گرو نہیں کرنے والی، تو مجھے تو کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ وہ جلدی الیکشن کرائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جناب اپوزیشن کیونکہ تیار نہیں ہے تو میں کرا دوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں مالک، پنجاب میں پی ایم این کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ لیٹ سے 2022 تک اگر ایک دو اور کنوکشنز ہوگی بھی بڑی، مریم کی یا شہباز صاحب کے خاندان کے کسی کی، اکانومی کے کچھ پازیٹیو ٹرینڈز ہوں اور کچھ اور کوئٹ پرو کوز ہو جس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو 2022 کا الیکشن تو آپ نے بہت سارے وہ بیچ میں کہہ دیا نا کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی بہت سارے اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے کہ 2018 میں جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی جو گراف تھا وہ 2022 میں نہیں ہوگا، کچھ یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر 2018 میں بھی ان کو اتنا زیادہ زور لگانا پڑا تھا تھوڑی سی میجورٹی لینے کے لیے، تو 2022 میں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ مشکل ہوں گے۔ وہ یہ کوشش کریں گے کہ 2023 تک جائیں تاکہ اگر یہ جو شوکت ترین صاحب کا گروتھ ریٹ ہے کو بہتر ہو جائے، کچھ اور معاملات حل ہو جائیں، 2022 کے بڑے فیصلے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہو جائیں تو وہ کچھ کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں۔ مجھے فرینکلی سپیکنگ اس وقت آج کے دن نہیں کوئی ایسی ریزن سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ جلدی الیکشن کرائیں گے۔ یہ جو مجھے بتائیں، اگر ایکسپیرینس ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کا میاں صاحب کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ، آپ کے خیال میں سب سے بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کس کا رہا ہے ابھی تک؟
خل اسٹیبلشمنٹ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ورکنگ ایکسپیرینس. میاں صاحب 3 دفعہ حکومت وقت ہے, تینوں دفعہ لڑائی بھی ہے نہ کرے نا. وہ تو میاں صاحب کا ایک ٹریٹ ہے نا کہ, اور سب سے زیادہ آرمی چیف سروس چیف اپوائنٹ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں, فارغ بھی نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر کیے ہیں. تو دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو, وہ اختیارات استعمال کرنے پہ بلیو بھی رکھتے تھے. اور پورا پولیٹیکل رائز دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا جس طرح سے شروع ہوا, اور جو مدد ٹرامپ کی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف جتنی, اگر ٹریک ریکارڈ ہے تو آپ کو کوئی بڑی پرابلم نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کی ورکنگ ریلیشن شپ میں؟ اچھا, ڈومیسٹیکلی شاید پرابلم نہ ہو. جو ایک انٹرنیشنل فیکٹر رؤف صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے. میں خیال کا آپ کے کل کے پروگرام میں رؤف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جناب انٹرنیشنلی شاید کچھ ایشوز ہیں, یا اگر آپ ریجنل سچویشن بھی جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے, جس طرح سے سیکیورٹی کے آپ کو چیلنجز آ رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھے ہیں, ماضی میں بھی, اب ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس پرسن جس کو کہ انٹرنیشنلی ان کے روابط بھی ہیں سارا کچھ. بلاول صاحب بھی امریکہ گئے اور غالباً اکیلے گئے ہیں, ساتھ ان کے کوئی نہیں گیا. اب وہاں پہ وہ بلاول صاحب, یہ وہی آپ کو کامن نظر آ رہا ہے جو رؤف صاحب نے پہلے 2007 کی بات کی کہ انٹرنیشنلی ریجنل سچویشن بھی آپ کی اس طرح سے بنتی جا رہی ہے. ایڈوانٹیج آف سٹنگ ان لنڈن وہ نواز شریف صاحب کا, اور لنڈن جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں رؤف صاحب اور میں خود گواہ ہیں, اس دور میں رپورٹ بھی کہتے ہیں کافی ملاقاتیں. میاں صاحب کے 2 جگہ بڑے اچھے ریلیشن شپس تھے, ایک سعودی عربیہ میں, ایک UAE میں. سعودی عربیہ میں ٹوٹل چینج آف گارڈ ہو گیا ہوا ہے, وہ پرانے لوگ وہاں نہیں رہے. UAE میں ٹوٹل چینج آف پالیسیز ہو گیا. آپ کی بات مان لی, لیکن کیا وہ چینج آف گارڈ کے بعد کیا عمران خان صاحب کا سعودی رائل فیملیز میں پرسنل دوستیاں عمران خان صاحب کی نہیں ہے, شریف خاندان کی ہیں؟ کیا عمران خان کی سعودی عربیہ میں کوئی بزنس انویسٹمنٹ ہے؟ نہیں ہے. حسین نواز کی بزنس انویسٹمنٹس بھی ہیں. وہ ساری چیز کو چھوڑیں, میں جو لارجر کویشچن پہ آ رہا تھا, افغانستان سے امریکہ نے وڈرا کر لیا, لیکن افغانستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کرائسس بن رہا ہے اور اس کا بلو بیک آنا ہے. ساتھ آپ کا CPEC چل رہا ہے, BRI چل رہا ہے. جو بائیڈن نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں اور G7 میں باقاعدہ طور پہ, جس طرح کولڈ وار میں سوویٹ یونین کو ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ ہو از دا کمپٹیٹر, کس وے آف لائف کے ساتھ, کس اکنامک وارفیئر کے ساتھ جانا ہے, تو آپ کے خطے میں ایک دوبارہ سے ایک کولڈ وار شروع ہو رہی ہے. اور جب خطے میں یہ کولڈ وار شروع ہو رہی ہے, آپ باقاعدہ طور پہ پاکستان اور چین کی جو ایک تاریخ ہے وہاں پہ آپ کھڑے. ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ الائے رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, چاہے پراکسی جنگیں ہوں یا ڈکلیئرڈ وار اگینسٹ ٹیرر ہو. ایک آپ کی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے. چین کے ساتھ آپ کا بڑا مختلف, اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک آدھ انٹرویو میں کہا کہ ہم پہ یہ دباؤ نہ ڈالا جائے کہ جی چین کے ساتھ ہم چینج کریں. تو جب یہ والے سارے آپ کے فیکٹرز اکٹھے ہوں گے, اور جس طرح رؤف صاحب نے اشارہ کیا کہ انگیجمنٹ کس طرح سے کرنی ہے, کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے, تو وہ جب آپ نے بیٹھ کے اوورآل دیٹ از ایگزیکٹلی وائی آئی آسکڈ دس کوسچن. آج میں اس لیے پوچھا تھا فہد, میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ اس گورنمنٹ کا کیسا تعلق ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ریجنل ایشوز بڑے ڈومینیٹنگ ہوں گے جو پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہے. کشمیر کا الیکشن بھی بہت اہم ہے. ان حالات میں کیا افورڈ ہوتا ہے ہمارے سیٹ اپ کو کہ وفاق کی حکومت اور کشمیر کی حکومت اپوزیشن کی ہو؟ اس کے اندر بھی فٹ ہونا ضروری ہے اس رزلٹ کا. ایک تو پاس کا ایک پیٹرن ہے وہ بھی فٹ ہونا ضروری ہے. پھر ریجن کی جو پالیسیز ہیں, انڈیا, افغانستان, CPEC, سارا بڑا کرٹیکل ہے. کیا عمران گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہیں آپ کو رکھنا نظر آتا ہے؟ دیکھیے مالک, مجھے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. یہ مشکل سوال ہے. پاکستان میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے تو چلیں پھر بھی انفارمیشن آ جاتی ہے, دوسری سائڈ سے آپ کو بڑا ذرا تھوڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے. یہ مجھے ضرور سننے کو مل رہا ہے یا مجھے سینس مل رہی ہے کہ جو کی فارن پالیسی اور اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہاں پہ ہلکا سا ایک نیوئنسڈ ڈفرنس ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشنز لے رہے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ایک ان کا رویہ ہے, اور وہ شاید اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک نظر ان کے ووٹر پر بھی ہے, اگلے الیکشن پہ بھی ہے. وہ افغانستان پہ, وہ امریکہ پہ, وہ فارن پالیسی پہ ایک نیشنلسٹک پوزیشن لے رہے ہیں. دوسری طرف تھوڑا سا جو ٹون ہے وہ بیلنس. جو انٹرویو کی بات تھی, جو ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکیوں نے اڈے تو کبھی مانگے نہیں, انہوں نے تو ڈرونز کے لیے جگہ مانگی تھی کہ ڈرونز والے آپریشنز کے اندر ہمیں لیں, تو اس لیے کوئی اس کا کلیش تو نہیں ہونا امریکہ سے. امریکہ سے تو جھگڑا تب ہے اگر امریکہ نے آپ سے ایک چیز مانگی آپ نے نہ کی, تو پھر ضرورت کیا تھی کہنے کی؟
تو کوئی بات نہیں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے, دیکھیں نا, یہ میرا پوائنٹ ہے. پرائم منسٹر جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجک ایشوز پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, شاید ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے شاید کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیے جب گورنمنٹ آف دا ڈے اس طرح کے ایشوز پہ بات کرتی ہے تو وہ ساری دنیا میں پالیسی کے طور پر لی جاتی ہے. وہاں پہ بیٹھ کے وہ کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں یار یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے نا اس کو ہم سیریسلی نہیں لیتے. اس کا ڈفرنس اپوزیشن میں ایک اور مطلب وہ کہیں گے, اس نے سوال کیا پرائم منسٹر سے کہ آپ امریکہ کو اڈے دیں گے, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اس نے سوال یہ نہیں کیا تھا کہ کیا آپ سے اڈے مانگے ہیں, اور اس نے کہا ہوگا ہاں مانگے تھے لیکن میں نے انکار کیا. تو ہی ڈڈ ناٹ لائے, بالکل صحیح. انہوں نے کہا اڈے دیں گے, ٹیکنیکلی ٹھیک تھا بندہ. لیکن ہم بات ٹیکنیکل پوائنٹس کی تو نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ سینس کیا آ رہی ہے. اور سینس یہ آ رہی ہے, اگر آپ کا سوال تھا کہ کوئی ڈفرنس ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی ڈفرنس ہے تو وہ اپروچ میں اتنا سا ہے کہ ایک طرف جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹریٹجک ایشوز پہ تھوڑی ایک نیونس پوزیشن لے رہی ہے. پرائم منسٹر اتنا نیونس پوزیشن نہیں لے. اگلے 6 مہینے سال میں اس خطے میں بہت تبدیلیاں آنی ہیں. کشمیر کے ایشو پہ بھی آ سکتی ہیں, افغانستان میں تو آ ہی رہی ہیں. اب تو کہہ رہے ہیں شاید کچھ ہفتوں کی بات ہے, ہو سکتا ہے کابل کے اوپر اٹیک ہو, یہ ہو, واٹ ایور, گرے نہ گرے بات کی بات ہے. ایک سیریس ایشو بن رہا ہے. اس تمام ٹرانزیشنل فیز کے اندر کیا پاکستان کے اندر آپ کو فوجی قیادت میں اور سیاسی قیادت میں تبدیلی نظر آتی؟ یا لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی طور پر تو کوئی ایسی کوئی آپ کو امیڈیٹ نظر نہیں آ رہی کہ وہ چینج اگر ہونی بھی ہے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں 2022 کا جو کہا جا رہا ہے ان کی ٹینیور, وہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کہ ایج جو ہے شاید ایج جو 64 تک نوٹیفیکیشن آپ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ یہ 2022 پہ کیوں ریٹائرمنٹ یا وہ مفروضے پہ آپ بات کریں. نوٹیفیکیشن میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یا وہ اوپن اینڈڈ ہے؟ 2019 کی جنوری میں ہوا تھا, 4 سال کا بھی اس میں جا سکتے ہو. جنوری اس کو نوٹیفیکیشن پڑھ لیجئے گا. 2019 تھا نا, 3 ایئرز کا تھا نا, تو وہ 22 آپ تو اس کو لنک کر رہے ہیں نا. جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس میں ڈیٹ تو کوئی نہیں لکھی ہوئی. نومبر 2022 بنتی ہے ریٹائرمنٹ. میں خل چیک کر لیں, اس میں شاید ڈیٹ نہیں بنی ہوئی. آپ کا انالیسس ہے کہ 3 سال وہاں پہ مکمل ہونے ہیں مالک صاحب, اور آپ اس ٹریڈیشن کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن اگر وہ نوٹیفیکیشن اوپن اینڈڈ ہے اور اس میں 4 سال بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ 2022 میں کیسے ریٹائر؟ 28 نومبر 2022 بنتی. نہیں مطلب ہے کہ اگر اس میں ایج لکھی گئی کہ اس وقت تک آپ اس میں 64 تک آپ کر سکتے ہیں, تو وہ شاید کل کو بھی کلاس اگر اس طرح کی نکالی جائے ایک اور چیز ایج بڑھ بھی سکتی. جو مجھے خطرہ تھوڑا سا بعض دفعہ فیل ہوتا ہے نا, جو تھوڑا سا مجھے فیل ہوتا ہے, آپ نے بڑا ایک اہم سوال ابھی ہم اس کو ڈیبیٹ کر رہے تھے اڈوں کے حوالے سے, ان چیزوں کے, کہ پاکستان میں جتنے بھی فوجی حکمران رہے ہیں نا سر, انہوں نے بڑے آرام سے, بڑی محبت پیار سے امریکنز کو انہوں نے ڈیلیور کر کے دیے, اڈے بھی دیے. مثلا ان کو ایوب خان صاحب کو دیکھیں, انہوں نے 2 اڈے دیے تھے, ایک پشاور کا بڑا بیر والا دیا, دوسرا چٹاگانگ میں دیا, سی اے کو دیے رکھے. انہوں نے یہاں پہ رشینز کی اور چائنیز کی تبت میں کرتے رہے. اس میں انہوں نے پوری جاسوسی کی, 10 سال سارے کے سارے لیے. جنرل ضیاء صاحب ہے, انہوں نے پورا کا پورا سی اے کے حوالے کیا ہوا تھا اس ملک کو, بلکہ اسرائیلی کھوتے بھی آئے تھے, وہ باقاعدہ جو لے کے چڑھتے تھے پہاڑوں پہ اسلحہ لے کے اس میں جاتے تھے. جناب مشرف کے صاحب کے دور میں بھی اڈے دیے, جسٹیفیکیشن تھی. اب پاکستان کے پولیٹیشین بیچارے جو ہیں, کیونکہ یہ ہاسٹیج ہوتے ہیں پبلک اوپینین کے, یہ جواب دہ ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو اپنے کنڈکٹ کا, اپنی چیزوں کا دینا پڑتا ہے. اب جب بھی ان سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے, ایک اس میں 2 چیزیں کرتے ہیں. ایک تو پبلک پریشر میں آ کے نہ کرتے ہیں, اس کو امریکنز کو کریں یا پاورفل کو کریں مثلا, اور اس کے کنسیکوینسز یہ بھگتتے ہیں. یہ مزے کی چیز یہ ہے. اب 2-3 میں آپ کو مثالیں دوں. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب سے جب اس نے ہنری کسنجر نے بات کی تھی اٹامک پروگرام کے حوالے سے, تو بھٹو صاحب نے ریفیوز کیا, تو اس نے کہا کہ اٹ وڈ ہیو اے کنسیکوینسز. بعد میں عابدہ حسین میں بک پڑھ رہا تھا پاور فیلیور, تو اس میں اس نے یہ ہنری کسنجر نے ایکسپلین کیا اس بات کو اس سے, یہ عابدہ حسین صاحبہ سے. اس نے کہا کنسیکوینسز سے مراد میری یہ نہیں تھی کہ ہم نے آپ کو پھانسی لگانی ہے, کنسیکوینسز سے مراد یہ تھی اس کے سوشو اکنامک آپ کو پرابلم ہوں گے, ہم سینکشنز لگائیں گے آپ پہ جو دنیا کے کسی ملک پہ لگتے ہیں. اب بھٹو صاحب نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں نا اس کو کہ رب دا وونڈ والی کی صاحب ہے, انہوں نے نمک بھی ڈالا اس میں. ایک تو انہوں نے امریکنز کو نہ کی ٹھیک کیا, ہم سارے اس پہ بیٹھے ہیں. دوسرا انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے اس پہ سپیچ بھی کی کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں امریکہ. انہوں نے ان کا خیال تھا عوام اور لوگ پاپولر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, اسی فوج نے کیا جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑی تھی. دوسرا بڑا کام نواز شریف کے ساتھ ہوا, جب ان کو بل کلنٹن نے کہا کہ جناب کہ اٹامک آپ وہ نہ کریں, دھماکے نہ کریں, چیزیں نہ کریں, انہوں نے سٹینڈ لیا, اور اس سٹینڈ کو پھر انہوں نے سیل کیا پبلک کو, پولیٹیکلی ان کو فیور ہوتی تھی. تو سال 6 مہینے بعد یہ نواز شریف صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے. سو میرا یہ ہے کہ پاکستان میں جب جہاں پہ فوجی حکومتیں آتی ہیں, وہ امریکنز کو اڈے بھی دیتی ہیں, ان کو بیسز بھی فراہم کرتی ہیں, سپورٹ بھی دیتی ہیں, لاجسٹک بھی کرتی ہیں, بدلے میں یہاں بلینز آف ڈالر کی ان کو فنڈنگ بھی ملتی ہے. جب کوئی پولیٹیکل پرائم منسٹر اس طرح کی پوزیشن لے لیتا ہے, تو سیم اسٹیبلشمنٹ
سیم ہماری فوجی جنتا جو ہے وہ آ کے اپنے پولیٹیکل پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، وہ پھر امریکنز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے امریکنز کو بتایا جائے کہ بھائی صاحب آپ یہاں چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، یہاں پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، پارلیمنٹ پھر بھگت لیں، وہ تو اڈے دینے کو تیار نہیں، ہم 1 منٹ میں دے دیتے ہوتے ہیں اور کوئی رولا نہیں پڑتا، کوئی عوام ہم پہ شک نہیں کرتی، کوئی مظاہرے نہیں ہوتے. آج عمران خان کہہ دیتا جی میں اڈے دوں گا، آپ بھٹو صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اٹامک پروگرام روک رہا ہوں، یا نواز شریف کہتا ہے میں بم نہیں مار رہا، تو پوری قوم آ جانی تھی سڑکوں پہ. نہ ایوب خان کے خلاف سڑکوں پہ جب انہوں نے اڈے دیے، نہ جناح ضیاء کے خلاف ہے، نہ جناح مشرف کے خلاف ہے. سو مجھے سم ٹائم آئی فیل ویری سمپیتھیٹک، اور مجھے خوف بھی آتا ہے عمران خان صاحب نے جو ایک آ کے ایک اس پوزیشن لی ہوئی ہے جو کہ پولیٹیکلی ان کو سوٹ کرتی ہے. لیکن آپ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں محلے کا بڑا بدماش ہو، آپ اس کو نہ تو کر دیتے ہیں بھتے سے، لیکن لوگوں کو بتانا شروع کر دیں جی کہ اس کو میں نے بھتا نہیں دیا، 2 چپیڑے بھی مارتی ہیں، تو سم ٹائم ان کے لیے ایگوز کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کام سے نہ کر رہے ہیں، دوسرا پوری دنیا میں ہمیں بھانڈ بھی رہے ہیں، اور جو ہماری بدماشی ہے جو ہم نے تھانے داری بنائی ہوئی ہے یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سو مجھے سم ٹائم آئی فیئر یہ چیزیں جو بائیڈن ان سے بات نہیں کر رہے، فون نہیں اٹھا رہے، یا ان سے وہ چیزیں نہیں، سی اے اے کو وہ اپینڈ کر بیٹھے. سو عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ڈومیسٹک یہ فرنٹ پہ تو ہوں گے، لیکن مجھے خوف یہ ہو رہا ہے کہ پھر جو کچھ اور لوگ ہیں جو پاکستان میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر سے کوئی فورسز کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے. یا وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس، ابھی بہت سی باتیں ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم نے دیکھا کہ اس بار از دا انٹیلیجنٹ مینوورنگ ہوئی. ٹھیک ہے اپوزیشن ہمیشہ سے کہتی رہی کہ جی فوج لے کے آئی عمران خان کو، سلیکٹرز فلانے یہ وہ، پھر بھی درمیان میں جب گجرانوالہ کا جلسہ شروع ہوا بڑا کلیئر کٹ اٹیک شروع ہو گئے، پھر ایک گیپ آیا، لل ہوا، خاموشی ہوئی، اب دوبارہ ایک باری پھر یہ اتنا جو ریسرجنس ہے. I'm just trying to understand that. کل ان کی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی آیا یہ چینی انجینئرز کے اوپر، اس میں لکھا کہ چینی انجینئرز پر داسو میں جان لیوا حملہ اور افغان سفیر کی بیٹی کا اسلام آباد سے مبینہ اغوا انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت ہے. جو امن پاکستان میں ہم نے بڑی محنت سے اپنے دور میں حاصل کیا تھا وہ سلیکٹڈ کی نااہلی اور سلیکٹرز کی اصل فرائض سے غفلت کی نظر ہو رہا ہے. اب ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا انسیڈنٹ جو ہے نا وہ ایکول بلیم شروع ہو گیا. ایک جملے میں عمران خان اور فوج کو اکٹھے کرنا شروع ہو گیا. مجھے یہ کانٹرڈکشن لگتی ہے آپ کی والی تھیوری کے ساتھ کہ ہر چیز کی ایک اوور کل ہوتی ہے، کہ اگر آپ ایک طرف اتنا اوور کل کریں گے، اتنا آپ رگڑیں گے فوج کو بھی سب کو، تو وہ پریشر تو نہیں ہوگا. وہ تو بالکل اب اپنے راستے بند کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. جیسے یہ کہتے تھے کہ کرنٹ ڈسپنسیشن کا تو ان سے بات چیت ہوتی نہیں، یا تو اس امید پہ بیٹھیں گے 2022 میں ڈسپنسیشن چینج ہو تو تب ہمارے حالات چینج ہو. واٹ یہ اتنا ایکسٹریم ویو پوائنٹ کیوں ہے؟ پی ایم ایل این کا جو بیسک ان کی رینک اینڈ فائل کا جو ڈی این اے ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جینوئنلی اب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی سوچ یہ تبدیل ہو گئی. اچھا اب اگر وہ تھوڑا سا جب آپ اس کیسز بنے ہوں، ساری فیملی اندر ہو، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ان کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب ان کا دیکھیں نا وہ سوچ بدلی ہوتی تو پاکستان واپس نہ آگے لیڈ کرتے. ان کی جو لڑائی رہی ہے ہر وقت لڑتے رہے نا، تو وہ ایک ان کے ذہن میں ایک ہے ایشو. یہ ہے یہ جو آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے وہ جمہوریت کی لڑائی نہیں. میاں صاحب کو جو خواہش بھی ہوتی ہے ٹوٹل سبجوگیشن کی، کہ جو اگلا بندہ ہے نا بالکل غلام بن کے ان کے آگے رہے، تو وہ بادشاہت کی خواہش میں اس کلیشز ہوئے. سب کی خواہش ہوتی ہے، سب کی. عمران خان بھی اسی طرح کے ہیں. آئی تھنک یہ دونوں ہی آٹوکریٹس ہیں. ہمارے ہاں چلیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ یہاں پہ جو پرائم منسٹر بنتا ہے جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ اگر وہ اصولی جنگ ہوتی تو پھر ایکسٹینشن کی مجھے جسٹیفائی کرنا. دیکھیں میں تو اصولی بات اگر ووٹ کو عزت دو تھی تو پھر ایکسٹینشن کیوں دی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ بالکل اصولوں پہ آ گئی ہے. یہاں پہ ریال پالیٹک ہو رہی ہے، یہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. پی ایم ایل این نے پاور میں آنا ہے اس ٹائم. باٹم لائن یہ ہے ان کی جتنی انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے 23 میں پاور میں آنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ والا روٹ پکڑیں یا یہ والا روٹ پکڑیں. یہ پرائرٹی ہے کہ شریف خاندان کو بچانا ہے، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے. دیکھیں میرے خیال میں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاور میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاور میں آئیں گے تو مسئلے بہت سارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے، تو یہ کلیئرٹی آ گئی ہے. اب سوال یہ ہے، جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مزاحمت وہ روٹ ہے جس سے ہم پاور میں آئیں گے یا جو ہے وہ مفاہمت روٹ ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس ٹائم. وہ دونوں کو فالو کر رہے ہیں. ایک شارٹ نکالیے گا. یہ جو فواد نے مجھے بات کی جس میں انہوں نے کہا تھا
کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، بھٹی صاحب وہ اگر ہے تو وہ بھی ہمیں دکھا دینا ناظرین کے لیے. ہاں وہ بالکل ہے، وہ انہوں نے کہا تھا، اور وہ جو یہ والا لاجک ہے کہ جی آپ اگر تھوڑا سا اپنی پاور دکھائیں گے تو بہتر ہے، وہ ایک روٹ ہے اور وہ ڈسکشن میں ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پی ایم ایل این کا یہ جو آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ڈیبیٹ ان کی جماعت میں چل رہی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے 8 سے اگر یہ 6 مہینے پہلے ٹویٹ آتی تو یہ اس سے مختلف ہوتی، اس میں نام بھی ہوتے، وہ زیادہ سلیکٹر پہ ہوتا، کم سلیکٹڈ پہ ہوتا. یہ ڈیفرنس آیا ہے 6 مہینے میں کہ ٹون تھوڑی کم ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ ختم کریں گے تو انہوں نے جو اتنا بلڈ کیا ہوا اپنا سیاسی بیانیہ وہ بیٹھ جائے گا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا نیچے کرو لیکن رکھو. 23 میں آ کے وہ دیکھیں گے کیمپین میں اس ٹائم ضرورت کیا ہے. اگر تو گیم بن رہی ہے تو یہ تھوڑا اور نیچے ہو جائے گا، اگر سپیس کریٹ نہیں ہو رہی تو پھر یہ اوپر ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا کیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ذرا چلائیے گا اس وقت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے. ارشد شریف صاحب، مزاحمت صرف مفاہمت کے لیے ہو رہی کہ الٹیمیٹلی ہم نے بیٹھ کے نہیں کے ساتھ بات کرنی ہے، اس لیے پاور ٹاکس ٹو پاور. تو یہ ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت پرنسپلز، یہ کیا ہے پھر؟ میرے خیال سارا اسی چیز کے لیے حصول طاقت کے حصول تو پاور پالیٹکس ہے، ڈیموکریٹک پالیٹکس نہیں ہے. یہ تو ڈیموکریٹک پالیٹکس جو ہے وہ پاور کے حصول کے لیے ایک میکانزم ہے نا. اب جتنے سسٹمز آف گورننس اس میں دیکھ لیں، الٹیمیٹ ایم ان ساروں کا ہوتا ہے ٹو اٹین پاور. ہمارے ملک میں کیونکہ مختلف ہائیبریڈ، آٹوکریٹک، اتھارٹیرین، ڈیموکریٹک میں تو یہ ٹو سرو پیپل ہوتا ہے، لوگوں کی ملک چلائے. یہ بھی ایک اس کی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ عوام کو بتائی جاتی ہے کہ جی جمہوریت میں جو ہے حکومت جو ہے عوام کی ہوتی ہے. تو اگر پاور الٹیمیٹ ایم ہے آپ کا تو پھر فوجی کا حق ہے آرمی چیف کا کہ وہی چلائے ملک؟ یہ بتائیں پاور اس کے پاس ہی ہے. تو پاور کے ڈیفرنٹ ڈائنمکس ہیں، ڈیفرنٹ ویریبلز ہیں، اور یہ والی جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا یہ انتہائی اہم ٹویٹ ہے. اور اگر اس کو آپ تاریخ کے تناظر میں جیسے کہتے ہیں اس طرح سے دیکھیں، بڑی پیاری لائن انہوں نے لکھا کہی ہے کہ جناب جو امن پاکستان میں ہم نے بڑی محنت سے اپنے دور میں حاصل کیا تھا، اب اگر آپ پاکستان کی صرف 2001 سے، کیونکہ امریکن وڈرال بھی ہو رہا ہے، اور آپ صرف نظر ڈالیں کہ جب جنرل مشرف یہاں پہ ان پاور تھے 2001 سے 2008 تک، پاکستان میں حالات کیا بننے شروع ہوئے تھے، کس طرح سے بننے شروع ہوئے تھے. آپ اور ماشاءاللہ فہد حسین صاحب جو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی، آرمی چیف اور فیض، آپ دونوں کے پاس کافی ساری انفارمیشن اس حوالے سے، اس میں یہ بھی ایک پروجیکٹ کیا گیا کہ جی پاکستان میں انکریزڈ وائلنس ہو سکتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں، جو کہ فال آؤٹ ہو سکتا ہے افغانستان کا. افغانستان کی اگر آپ چیز دیکھیں، جو بائیڈن کا ذکر کلاسر صاحب بھی کرتے کہ جی بات نہیں، ریجیم چینج جو ہے سی آئی اے کا، یو ایس ایڈمنسٹریشن کا بڑا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میکینزم ہے. افغانستان سے وہ چلے تو گئے، لیکن افغانستان میں 50 ممالک بشمول امریکہ جتنے دہشت گرد گروپس وہاں پہ بیٹھے تھے، جس میں سے ڈی جی آئی 66 پاکستان کے خلاف کام کرے، تو وہ امریکنز کی نظر میں نہیں آئے، امریکن سیٹلائٹس کی نظر میں نہیں آئے، ان پہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے، ان پہ بمبارڈمنٹ نہیں ہوئی، ان کو جا کے انہوں نے نیوٹرلائز نہیں کیا. وہ کس لیے بٹھا کے رکھے تھے؟ کل کو یہاں پہ استعمال ہوں گے. اگر آپ کو رجیم چینج کے لیے آپ کو چاہیے، آپ نے وہی والا ماحول دوبارہ سے بنانے، اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو اب ناؤ ونس یو ٹرائی ٹو کنیکٹ دا ڈاٹ، ہم اگر پاور میں ہوں گے تو ملک میں امن ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرپشن کا اور دہشت گردی کا بہت گہرا نیکسس ہے. جب تک آپ اس ملک سے کرپشن ختم نہیں کریں گے، آپ اپنے جوانوں کی، اور بہت پیارے پیارے جوان، ینگ لڑکے، ان کی آپ قربانیاں دیتے رہیں گے، وہ شہادتیں لیتے رہیں گے، اور یہ انٹرنیشنل گیم چلتا رہے گا. کہیں امریکہ سے چلے گا، کہیں برطانیہ سے چلے گا، کہیں مڈل ایسٹ سے چلے گا. اور آپ کا ملک، ہم بہت چھوٹی سی پاور ہے سارے ریجنل بگ پاور گیم میں، چائنا ورسز یو ایس ورسز سوویت یونین، رشیا، ڈفرینٹ گروپس کی جو ہے، کوارڈ کدھر بن گیا، انڈیا کدھر جا رہا ہے، ہم اس میں بہت چھوٹا سا، جس کو کہتے ہیں نا، چلے میں کاگ ان دا ویل کہہ لیتا ہوں، اسپوک پہ نہیں جاتے. وہاں پہ اس سارے کانٹیکس میں جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو میاں نواز شریف صاحب کی اس باقاعدہ بیان کا مطلب یہ، ہم اگر پاور میں ہوں گے تو امن آ سکتا ہے. اور پھر 2007 کا جو پریشرز آئے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کو بھی راستہ دیں، نون لیگ کو بھی راستہ دیں، اور یہ چیزیں کھولیں. اور اس سے پہلے بیانات کیا تھے؟ دیر از نو پلیس فار نواز شریف اور بے نظیر ان دس کنٹری. اور پھر آپ نے خود وہ ساری چیزیں کی. کیسے کی؟ جیک اسٹرا،
کونڈلیزا رائس، یہ ساری کتابیں آ چکی ہیں. مارک لائل گرانٹ، کس کی کون سی ملاقاتیں ہوئی تھیں، سعودی گورنمنٹ کا رول وکی لیکس میں، ان سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ہم ایک بہت چھوٹے سے ملک ہیں جہاں پہ اس بگ پاور گیم میں ہمیں اپنے آپ کو شوق ہے کاگ ان دا ویل. یا وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کیا آپ کے خیال میں تینوں رجیمز میں سے اسٹیبلشمنٹ اور کس رجیم کا تعلق سب سے بہتر رہا؟ کیونکہ جو آنے والے دن ہیں، آنے والے ماہ ہیں، جو سال 1.5 سال اگلا ہے، یہ بڑا ہی اس ریجن کے لیے کرٹیکل ہے. اس لیے یہاں پہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ 23 کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اب صورتحال میں کشمیر کا الیکشن امپورٹنٹ ہے. کون آرمی کی قیادت کرتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. 2022 بھی امپورٹنٹ ہے. اس لیے تمام چیزوں میں، اس تمام سینیریو میں کیا آپ کو میاں صاحب کی اولڈ سٹائل پولیٹکس کی جگہ اتنی امپورٹنٹ نظر آتی جس طرح پہلے تھی؟ آپ نے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ کون سی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات. 2-4 ماڈل ہیں جو یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں. ایک ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، ہم صرف اس سیاست والی زرداری ماڈل تھا. انہوں نے کہا بھائی صاحب مجھے کچھ نہ کہو، میں میری کمپنی میرے یار دوست ہم کیا کر رہے ہیں یہ آپ اپنی سائڈ پہ رہیں. آپ کو کیا چاہیے جناب کیانی صاحب؟ آپ کو 3 سال چاہیے لے لیں. آپ جانے فوج، بلکہ انہوں نے جناب کیانی صاحب کو، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، انہوں نے کور کمانڈروں کو دوبارہ ان کو دوبارہ جو ریٹائر ہو رہے تھے ان کو دوبارہ ریہائر کر لیا تھا، کنٹریکٹ پر انہوں نے کر لیا تھا. انہوں نے کہا جناب آپ کی امپائر ہے آپ چلائیں. عدلیہ کو انہوں نے کہا جناب آپ چلانا چاہتے ہیں اپنی امپائر آپ چلائیں. طالبان تھے، دیگر تھے، جو بھی تھا، میڈیا ایک علیحدہ. مجھے یاد پڑتے ان دنوں 5-6 امپائرز پاکستان میں بیک وقت جو ہے نا پیرالل اسٹیج چل رہی تھیں، اور زرداری صاحب کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ بھی بالکل پاورفل لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، آپ چلائیں. مجھے ایک ماڈل یہ تھا جو بڑا وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے. اب دوسرا ماڈل اس میں میاں صاحب والا بھی ہے جو اس پہ آتے ہیں تھوڑا سا. یہ جو کہتے ہیں نا میاں صاحب رجسٹ کرتے ہیں، انہوں نے پچھلے اگر ان کا دیکھیں یہ والا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ ڈیفر کرتا ہوں. انہوں نے پوری کوشش کی جنرل رحیل صاحب کو خوش کرنے کی. ہی وینٹ ٹو آل ایکسٹینٹ. آپ ہی ڈان لیگس کو دیکھ لیں، اگر وہاں پہ جائیں، انہوں نے جو بھی وہ چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ اس دور کی، میاں صاحب نے اپنی نیچر کے اگینسٹ، اپنے مزاج یا پروجیکشن کے اگینسٹ انہوں نے سارے کام کے. سچ ہے یہ کوئی اتنی بڑی ڈان لیگس والی خبر نہیں تھی. میں سے اگر پوچھیں کہ اتنا جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا، یہ کس کو نہیں پتا تھا؟ خبر بنی بڑی تھی جب پی ایم آفس سے خود ایک پریس ریلیز جاری ہوا کہ اٹ واز اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی بریچ. پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا وزیر اعظم آفس سے. بہرحال اس پہ اب اس پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک ہوا بن گیا کہ بہت بڑا بریچ ہو گیا ہے، بلا بلا یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اب میاں صاحب کے اگر آپ یاد رکھیں، انہوں نے خود انکوائری کمیٹی بنائی، انہوں نے خود اس میں 2 بریگیڈیئر ڈالے سر انہی کی حکومت نے، اور خود اپنے وزیروں کو ان کے سامنے پیش کیا، اور پھر انہی کی فائنڈنگ میں ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئی تو دوبارہ انہوں نے اس میں چینجز کر کے انہوں نے پھر جناب اس میں ڈال دیا. ان کو نکالا، اپنے وزیر نکالے، اپنے انہوں نے گورنمنٹ آفیسر نکالے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو جیو ٹی وی کا جب مسئلہ ہوا تھا، یہ حامد میر صاحب پہ اٹیک والا ہوا، تو یہ خواج آصف صاحب جو آپ کے یہ اس میں پروگرام میں اس دن بڑے بھولے بنے ہوئے تھے اور بڑے سبق سیکھنے کے، یہی ایز اے آپ کو یاد ڈیفینس منسٹر کے طور پر یہ اپلیکیشن لے کے گئے تھے پیمرا میں، اور انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ کہا تھا کہ جیو کے خلاف میرے پاس تو یہ فلاں فلاں ثبوت ہیں اینٹی اسٹیٹ کے، اینٹی چیزوں کے. جو ان کو کہا جا رہا تھا اس وقت، انہوں نے کیا کہیں کسی جگہ پہ میاں نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا ان کے خلاف؟ انہوں نے کہا ٹویٹ از وہ ریجیکٹڈ والا جو ہے گڑبڑ ہوئی تھی، آپ اگر دیکھیں اس ورڈ پہ ہوئی تھی. سو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے میاں صاحب جو ہے نا یہ جو آ کے یہ شو کرتے ہیں نا کہ میں بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں سٹینڈ لے لیتا ہوں، یہ کوئی سٹینڈ نہیں لیتے، لیٹنے پہ آتے ہیں پورے لیٹتے ہیں. اب ان سے پوچھنے والی بات ہے، آپ اس ملک کے پرائم منسٹر، اسی سیریل کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے نام ECL میں ڈال دیا جس کو انہوں نے سٹوری لیک کیا وٹ ایور جو بھی کیا، فیئر انف. اور اس وقت اسی سیریل کو انہوں نے آ کے پروسیکیوشن میں چلے گئے تھے تقریباً. انہوں نے وہاں پہ ظفر عباس صاحب کو لیٹر لکھے، APNS کے لکھو، فلاں فلاں کو لیٹر شیٹر لکھ دیے کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا. وہاں پاور سے نکلے ملتان، اسی سیریل کو بلا کے اسی ڈان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور پہلے سے سخت دیا. سو جب آپ کے پاس ٹائم تھا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ سٹینڈ لیتے، اپنے کولیگز کے لیے لیتے، آپ یہ میڈیا کے لیے لیتے، آپ جیو کے لیے کھڑے ہوتے، سیریل کے لیے ہوتے، ڈان کے لیے کھڑے ہوتے. آپ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے ان تمام کو اٹھایا. وہ کہتے ہیں آپ کسی کو اٹھا کے بھیڑیوں کے آگے ڈال دینا. آپ نے تو وہ کام کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بس یس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ فوج مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے نہ پہ افینڈ ہو، میرے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں ہو. انہوں نے تمام کوششیں کی تھی اس وقت جنرل رحیل صاحب کو اپیز کرنے کے لیے. کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ کا خیال ہے انہوں نے بیٹھ کے اوپنلی پبلکلی انہوں نے ان کو آ کے ان کو ڈیفائی کیا. حالانکہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہوتے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈان لیکس میں چیزیں آئی ہیں یہ ملک کی نیشنل یہ سیکیورٹی انہی میں ہے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں کہ دنیا ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اور بعد میں وہی آپ کا FTF والا یہ مسئلہ ہوا, وہی سیم پرابلم ہوئے. آپ نے ریزسٹ نہیں کیا ٹو سیو یور پاور, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وزارتیں بچانے کے لیے. انہوں نے مشاہد اللہ, آپ کو یاد ہوگا BBC کو انٹرویو دلوایا جی کہ جناب کہ یہ جو ہم نے ان کی کنورسیشن پکڑی تھی ظہیر اسلام عباسی صاحب کی, وہ جو ہیں سارے ان کے پکڑے مشاہد اللہ سے. انہوں نے وہاں نیپال میں, حالانکہ انہوں نے خود انٹرویو دلوایا تھا, انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا وہاں پہ. آج تک وہ بیچارے اپنے اس تک ڈیتھ تک وہ پریشان تھے کہ آپ کے کہنے پہ میں نے انٹرویو دیا, مجھ سے آپ نے ریزائن لے لیا. انہوں طارق فاطمی صاحب کی قربانی تھی, پرویز رشید صاحب کی تھی, راؤ تحسین کی تھی, بلا بلا لوگوں کی تھی. مطلب پاؤں پکڑے ہوئے تھے ورچولی طور پر کہ بھائی صاحب آپ اب اور ہمیں بتائیں. انہوں نے چینلز کو غدار انہوں نے ڈکلیئر کروائے, اور کیا کرتے یہ. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ لڑتے ہیں فلاں کرتے ہیں, اس میں میں نہیں مانتا کہ پچھلی ان کی اس میں لڑائی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی ڈیفائن کیا. لڑائی آپ کہتے ہیں تب یہ ہے جب پاور سے نکل جائے. جب پاور سے نکل, پاور میں تو سیریل کا نام ڈال دیا ECL میں, ڈان کے خلاف لیٹر لکھ دیے, ٹھیک ہے سر, ان کو برا ڈکلیئر کر دیا. جیو کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کروا دیا تھا. انہوں نے جا کے لاسٹلی فرق کر دیا, وہ ڈکلیئر کر. جو ہی پاور سے نکلے, جو ہی وزیر اعظم نہیں رہے, اس کے بعد مجھے کیوں نکالا کر کے ملتان پہنچ کے آپ کو اسی سیریل اور ڈان کو انٹرویو دیا اور پہلے سے سخت دیا. اگر آپ ان کے خلاف تھے, ڈان کے سیریل کے خلاف تھے, تو یہ پرنسپل سٹانس تھا. پھر میاں صاحب کا پرنسپل سٹانس ہے یہ ووٹ کو عزت دو, کہ یہ کنوینئنس سٹانس ہے جو بس سوٹ کرتا ہے. دیکھیے اس وقت میرا خیال ہے اس وقت ان کے خیال میں یہی تھا کہ جی یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے نکالا گیا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں جو رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں. یعنی پاور میں ہوتے ہوئے کئی جگہ جو ہے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ اکوموڈیشن ہو, اور ڈان لیکس کا معاملہ جو سارا ہمارے سامنے آیا اس میں بعد میں بہت سارے اہم لوگوں نے جو ابھی بھی بہت اہم پوزیشنز پہ ہیں, انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس کو اس کو بنا دیا گیا تھا. تو وہ ظاہر بات ہے وہ آرکسٹریٹ ہوا, دونوں طرف سے بہت سارے ایشوز ہوئے. بہرحال یہ پرانی بات ہے, اس میں وہ ٹویٹ از ریجیکٹڈ سے معاملات اور بڑے گڑبڑ ہوئے, ادھر بھی ضد ہوئی ادھر بھی ضد ہوئی, وہ پرانی باتیں ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب اس وقت PMLN کے پاس چوائس کیا. ہم اب PMLN کی بہت باتیں کرنا شروع ہو گئے. مجھے لگ رہا ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر, دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے, اور کم از کم جو PMLN کے لوگوں سے بات کر کے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ PTI کا جو ریلیشن شپ تھا 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اب وہ نہیں ہے, اور اگلے 2 سال میں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ جس بنیاد پہ وہ ایک رشتہ بنا تھا 2018 میں, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, وہ سوچ پوری نہیں ہو پائی فار نمبر آف ریزنز. چنانچہ اب ایک سپیس کریٹ ہو رہی ہے. دیکھیے نظریاتی سیاست ہر کوئی کہتا ہے الٹیمیٹلی ہر جگہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے. ابھی ارشد بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں بھی الٹیمیٹلی آپ نے اگر اب الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ جیتیں گے تو اپنا ایجنڈا پورا کریں گے. PMLN نے پاور میں آنا ہے, PMLN کو یہ معلوم ہے کہ اب ان کے پاس ایک اوپننگ ہے. یہ بات درست ہے کہ ان کا وہ رشتہ نہیں ہے یا وہ ٹرسٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کا ہے, لیکن عمران خان صاحب کا وہ اس طرح کا رشتہ اور ٹرسٹ 2021 میں نہیں ہے جو 2018 میں تھا. تو ریلیشن شپس چینج ہو رہی ہیں, فلوئڈ ہے. کل فرسٹ پارٹ کے اندر فہد نے ایک بات کی تھی کہ جو سوچ ہے ان کے الیکٹیبلز کی دوسرے کی, وہ یہی ہے کہ اگر یہ کامن تاثر ووٹر کو ہوا اور ان کو بھی ہوا کہ جی ان کا فوج سے جھگڑا ہے تو یہ الیکشن جیت نہیں پائیں گے. عام آدمی بھی کہتا ہے جیتنے والے کو ووٹ دو سب کچھ. اگر سیریس سوالات ہیں ان کے نظریات کے اوپر بھی, جیسے ابھی روف نے آرگیومنٹ, بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ سسٹم کی بقا یا جمہوریت کی لڑ نہیں. آپ کا الیکٹر جس نے آپ کا الیکشن لڑنا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں کلیش میں نہیں جانا چاہتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اگر یہی پرسیپشن رہا جو مریم اسٹرانگ کر رہی ہیں پرسیپشن, تو پھر تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے, سکون سے بیٹھیں وہ. خان صاحب کو فکر کی بہت ساری ضرورت ہے, اور فہد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی 2 سال ہیں, اور اس میں آپ کی جو ایونچولی جو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے, جب وہ الیکشن میں جاتی ہے تو آلریڈی آپ کافی سارا بیگیج کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے اس میں سے ڈیلیور نہیں, وہ اپنی گورننس سے ہی فکر ہے نا, تو وہ ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کے پاس نہیں. گورننس کا تو اپنا حساب دینا, اس کے علاوہ besides his own governance issues, اس کے علاوہ تو کوئی فکر نہیں. That will play a major factor. اگر گورننس ایشو آج بہتر ہوتا تو جو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی نااہلی کی جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہ سارے اس میں دراڑیں آ رہی ہیں, وہ کس وجہ سے؟ وہ شاید اس ٹویٹ سے میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ جتنی بھی بحثیں ہو رہی ہیں
اپوزیشن اسی چیز کو بلڈ اپ کر رہی ہے کہ ان کو فوج نے رکھا ہوا ہے، فوج نے رکھا ہوا ہے، انسٹیڈ آف فوکسنگ آن ریئل ایشوز. ایک ایشو کی بات سنتے ہیں کبھی کبھی مہنگائی کی، دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ اپوزیشن ان ایشوز پہ آتی نہیں ہے. تو اپوزیشن ایکسپیرینس اپوزیشن ہے جو کہ ماضی میں مڈ نائٹ جیکال ہوا، اس سے پہلے جس طرح سے سارے اصغر خان کیس میں آپ کو پتہ ہے حکومتیں بنتی ہیں، ٹاپل ہوتی ہے، وہ ابھی تک اسی تاریخ کے ساتھ اس امپریشن میں کہ جناب شاید ابھی بھی آج کل ویسے ہی چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح سے چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں. تو اس کانسٹیٹوینسی کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، وہ جو عوام کی کانسٹیٹوینسی ہے جس میں انفلیشن کا مسئلہ ہے، مہنگائی، قیمتیں وغیرہ، نوکریوں کا، باقی سارے جتنے وعدے کیے تھے ان گورننس ایشوز پہ ہیمر نہیں کر رہے. وہ اس کانسٹیٹوینسی کو ہیمر کر رہے ہیں جو ان کے ایکسپیرینسز کے مطابق ماضی کے اتنے کئی سال کے جو حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، بیک ڈور ڈیلز ہوتی ہیں، مڈ نائٹ جیکالز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں. لاسٹ کوسچن ٹو آل آف یو، وہ ایڈریس کر مسلم رہے ہیں لیگ بار بار. نون کیا چاہے گی؟ اس کو زیادہ پاسبلٹی کیا نکلے گی کہ جو عسکری قیادت کی ٹاپ ہے اس میں تبدیلی آئے؟ اس سے اس کی امیدیں زیادہ وابستہ ہوں گی. کرنٹ کے ساتھ تو رولز آف دا گیم سیٹ ہو گئے ہیں نا کہ باجوہ صاحب ایسے سوچتے ہیں، فلانا ایسے سوچتا ہے، محمد بشیر ایسے سوچتا ہے. کیا مسلم لیگ اس چیز پہ بیٹ کر رہی ہے کہ ہم اتنا پریشر ڈال دیں انسٹیٹیوشن میں کہ اگر کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ پریشر اس کے اوپر اتنا ہو کہ اس کا اور عمران خان کا فاصلہ ہو جائے؟ میرے خیال سے بیٹ تو وہ کافی ساری چیزوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ان کی دال اس طرح سے گل نہیں رہی، ایکسیپٹ کہ جو چھوٹا موٹا ریلیف ہے کہ یار نیچے نیچے کھیلو نا، یہ اوپر کھیلنے کی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ. سیم کوسچن ٹو یو. نہیں، میرے خیال میں دیکھیے یہ اس طریقے سے تو بات ٹھیک ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو اس وقت کرنٹ وہ کیسے سوچ رہی ہے، لیکن یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہو سکتی بیکاز ان کا کنٹرول اس ایشو پہ نہیں ہے. سیم کوسچن. فہد نے میرا خیال صحیح کہا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا جو ہے نا ان کے حق میں نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے فیصلے کرنے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے موجودہ رہے گی یا چینج رہے گی اگلے الیکشن تک. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 64 ایئر ایج تک وہ باجوہ صاحب کو لے کے جاتے ہیں یا 2022 میں ان کو آ کے وہ کرتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک ہی رہ گیا پتہ جو ہے کہ انٹرنیشنلی طور پر وہ کوئی چیز ایسے مینوور کریں جیسے انہوں نے 2007 میں کی تھیں. اور یہ حوصلہ ڈگانے دی گل ہے، ودانے دی گل. میرا نہیں خیال کہ یہ موجودہ اس میں جو سیٹ. چلے میں تھینک یو ویری مچ ٹو آل مائی پینلسٹ. انہوں نے بڑے صبر سے ہمارے ساتھ لمبا پروگرام کیا ہے جس کو ہم نے 2 پارٹس میں چلایا. ناظرین میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ میرے نزدیک 2023 سے بھی زیادہ شاید 2022 امپورٹنٹ ہے کیونکہ واقعہ غیر سیاسی ہے لیکن اس کے امپلیکیشنز اور فال آؤٹ ٹوٹل سیاسی ہیں. باقی آپ سمجھدار ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.